بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ افیون کا نشہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں اور چائنا میں بہت تیزی سے پھیلا اور صدیوں تک اس نے راج کیا، اور آج بھی افیون کو اکثر لوگ کھانے کی طرح کھاتے ہیں، اور یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ اس سے زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو افیون کا علاج کرنے کا قدرتی طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ اس پر اگر افیونی یا افیون زدہ شخص اس پر عمل کرے تو وہ یقینی طور پہ اپنی افیون سے جان چھڑا سکتا ہے اور اس نشے سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کے اور آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے۔ ناظرین، افیونی یا افیون زدہ شخص اگر افیون کو چھوڑنا چاہے تو اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود پختہ ارادے سے اپنی نیت سے افیون کو چھوڑنا چاہے تو ہی وہ اس نشے سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس نشے کو خود نہ چھوڑنا چاہے تو زبردستی یا کسی اور طریقے سے اس سے یہ نشہ نہیں چھڑوایا جا سکتا۔ اس کا اپنا راضی ہونا یا اپنا تیار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب طریقہ کار کی طرف آتے ہیں۔ افیون زدہ شخص جتنا نشہ ہر روز افیون کا کرتا ہے اتنی ہی مقدار میں اسے ملتانی مٹی یا کوئی اور مٹی لے لینی ہے۔ اس کا وزن افیون کی مقدار کے ساتھ کر لینا ہے۔ جتنی مقدار وہ افیون روزانہ کھاتا ہے اتنے ہی وزن کی اسے مٹی کی ایک ڈلی لے لینی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ اس مٹی کی ڈلی سے اسے دیوار کے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر کھینچنی ہے ذرا دبا کے، جس سے دیوار پر اس مٹی کا نشان پڑے۔ اب اس مٹی کی مقدار تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ اب اس مٹی کے وزن کے برابر اسے افیون کا وزن کرنا ہے، یعنی اب وہ جتنی مٹی وہاں سے کم ہوئی ہے اتنا ہی اسے افیون کو بھی کم کر دینا۔ بہت تھوڑی سی کم ہوگی لیکن وہ کم کر دینا ہے، اور پھر اس افیون کو وہ اس دن کھا لے، کیونکہ اسے عادت ہے ہر روز کھانے کی۔ اگلے دن پھر اسی مٹی سے دیوار پر اور تھوڑی سی لکیر کھینچے، اور اب وہ جو لکیر کھینچنے سے مٹی تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اب جو مٹی باقی بچی ہے اس ڈلی کے ساتھ اس افیون کا وزن کرے جو اس نے آج کھانی ہے، تو اس مٹی کے برابر آج وہ کھائے گا۔ اب ہر روز وہ لکیر کھینچتا رہے اور وہ مٹی کم ہوتی رہے گی اور اسی مقدار سے وہ افیون کو کم کرتا رہے، تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ دیکھے گا کہ وہ بالکل چنے کے دانے سے بھی کم مٹی رہ جائے گی اور اس کی افیون کی مقدار بھی اتنی ہی کم ہوتی جائے گی، اور آہستہ آہستہ وہ ماش کے دانے کے برابر آ کے بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اس دوران آپ نے اسے افیون زدہ شخص نے ہر روز دودھ اور گھی، دیسی گھی وافر مقدار میں کھانا ہے۔ جب وہ دودھ اور دیسی گھی وافر مقدار میں کھائے گا تو اس کے جسم کے اندر طاقت آئے گی، افیون کے زہر یا زہریلے اثرات اس کے جسم سے ختم ہوتے رہیں گے، اس کا جسم طاقتور ہوگا، پٹھے اور اس کے تمام مسلز، اس کی ہڈیاں، جوڑ اور جسم کے تمام سسٹم تر و تازہ ہوتے رہیں گے، اور وہ بالکل صحت مند ہو جائے گا، اور دوبارہ اس کا افیون کھانے کو کبھی دل نہیں کرے گا۔ یہ آیورویدا کا نسخہ یا آیورویدا کا یہ طریقہ کار افیون کو چھڑانے کے لیے صدیوں سے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ افیون پاکستانی یا ہندوستانی یا چائنا کی نہیں ہے۔ جس طرح سے آلو اور گوبھی یہاں کی پیداوار نہیں ہے، اسی طرح سے افیون بھی یہاں کی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ یہ افیون چائنا میں کاشت کی گئی، اور چائنا میں افیون کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک انقلاب لانا پڑا۔ اسی طرح سے ہندوستان اور پاکستان میں ابھی تک افیون کا کاروبار اور اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تحریک ہی چلانی پڑے گی تاکہ ہمارے قیمتی انسانوں کی جانیں بچ سکیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔